السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک جن کی کہانی سنائیں گے۔ رام رام ستیہ ہے، رام رام کی مالا جپتے ماؤ جی بھائی کو کندھوں پر اٹھائے شمشان گھاٹ تک لے جایا جا رہا تھا۔ میں بھی روتا پیٹتا بدمست و بدحال ان کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ 80-85 برسوں کا ساتھ چھوٹا تھا ہمارا۔ مجھے بے آسرا چھوڑ کر ماؤ جی بھائی آج چلے جا رہے تھے۔ میں ہر چہرے میں اپنا نیا ٹھکانہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن نئے ٹھکانے اتنی آسانی سے تو نہیں ملتے۔ کیا پھر قید و بند کی صحبتیں میرا مقدر بننے والی ہیں؟ ایک خیال دل میں آیا اور میرے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ ہے بھگوان، اب میرا کیا ہوگا؟ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ شمشان گھاٹ آ گیا۔ ماؤ جی بھائی کی چتا کو جلانے کی تیاریاں مکمل ہی تھیں۔ ماؤ جی بھائی کے بڑے بیٹے نے آگے بڑھ کر یہ کام بھی کر دیا اور میں تیزی سے دوڑنے لگا۔ مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، سو میں اندھا دھند دوڑتا رہا۔ دنیا میں کوئی تو ایسی جگہ ہوگی جہاں موت نہیں ہوگی، میں سوچنے لگا۔ اندھیری اور سنسان رات میں بغیر سوچے دوڑتے دوڑتے میں نہ جانے کس علاقے اور آبادی میں آ گیا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ ایک قید اور ایک موت، ان دو چیزوں سے مجھے بھاگنا ہے۔ میں نے ارادہ کیا اور کچرے کے ڈھیر پر آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ میں پیدائشی قیدی ہوں۔ میرے ماں باپ تو کیا، پورا قبیلہ استاد کو اپنے باپ سے ورثے میں ملے تھے۔ استاد کالے علم کا ماہر اور مجھ جیسے ہزاروں جنات اس کے تابعدار لشکر کا حصہ تھے۔ میرے ماں باپ، دادا اور پورا قبیلہ، ہم سبھی استاد کے منظور نظر اور تابع تھے، لیکن مجھ میں نہ جانے آزادی کی خواہش کہاں سے آ گئی تھی۔ میں آئے دن بھاگ جاتا، کبھی کسی کے ساتھ لپٹ جاتا تو کبھی کسی میدان میں چلا جاتا۔ ماں سمجھا کر تھک گئی تھی، لیکن مجھے آزادی ہی پسند تھی۔ برسوں پر برس گزرتے رہے، ہمارا لشکر انسانوں کے پاس نسل در نسل ورثے میں آتا رہا، لیکن میری آزادی کا سپنا وہیں رہا۔ 700 سال تک تو میں اپنی مرضی سے زندگی جیتا رہا۔ ماں باپ منت سماجت کر کے مجھے اس سازہ کے غلیظ غیظ و غضب سے بچاتے رہے، لیکن آخر ایک دن جب میں ماں سے ملنے گیا تو پکڑا گیا اور زنجیروں میں ایسا جگڑا گیا، میرے لیے سانس لینا دوبر ہو گیا۔ استاد سخت ترین سزا دیتا کہ ایک بار پھر میری ماں میری حمایت میں کھڑی ہو گئی۔ میں بھی سزا کے خوف سے چیخ چیخ کر معافی مانگنے لگ گیا، لیکن اس بار استاد معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں 5 سال تک زنجیروں میں جگڑا رہا، پھر استاد کو اپنی فرما برداری کے جھوٹے وعدے کر کے آزاد ہوا اور آزادی ملتے ہی فوراً اڑن چھو ہو گیا۔ میں نے ماں کو پیغام بھجوا دیا تھا، ماں مجھ سے رابطہ مت رکھنا اور ملنے کی خواہش بھی ہرگز مت کرنا۔ میں قیدی بن کر زندگی نہیں گزار سکتا، آزادی سے جینا چاہتا ہوں، مجھے بھول جانا اور میری تلاش میں مت رہنا۔ میں وہاں سے بہت دور نکل آیا تھا اور مارا مار کئی سال پھرتا رہا تھا، کبھی درختوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی سمندروں میں، کبھی قبرستانوں میں دن گزارے، اور پھر ایک دن مجھے کھیل کے میدان میں چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا ملا۔ میں اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ جب وہ گھر جانے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ بچہ ماؤ جی بھائی تھے۔ زندگی کے ماہوں سال یوں ہی گزرتے رہے، کچھ ان کی مرضی سے، کچھ میری مرضی سے۔ ہم ایک ہی دھرم کے تھے، لہٰذا اختلاف تو ہمارے درمیان کوئی تھا ہی نہیں، لیکن انسانوں کی عمر چونکہ کم ہی ہوتی ہے، اس لیے آج ماؤ جی بھائی بھی مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ برسوں سے اپنے خاندان اور قبیلے والوں سے الگ تھلگ ہوں۔ مجھے بے آسرا ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، کہاں جاؤں؟ خوف سے میں نے یہ بات سوچی، پھر میں وہیں دبکا رہا۔ رات گہری ہونے لگی، مجھے یقین ہونے لگا کہ اب کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور نظر آئے گا، کیونکہ راتیں ہماری ہیں، راتوں پر ہمارا حق ہے۔ آزادی سے گھومنے پھرنے اور ہر طرح کے کام انجام دینے کے لیے بنانے والے نے راتیں ہمارے لیے ہی بنائی ہیں۔ لوبان کی دھیمی دھیمی خوشبو ہوا کے جھونکے کے ساتھ آ رہی تھی۔ لوبان کی خوشبو تو ہماری کمزوری ہے۔ میں خوشبو کی سمت میں دوڑنے لگا۔ میں اس دہلیز تک پہنچ گیا جہاں سے لوبان کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہاں ایک مجمع تھا، لاکھوں کروڑوں کا نہیں، اربوں خربوں کا، لیکن دہلیز پر روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ میں حیران و پریشان بیت الخلاء میں جا کر بیٹھ گیا، لیکن یہ سب مسلمان تھے۔ کوئی درس چل رہا تھا اور سب قبیلے والے خاموشی سے سن رہے تھے۔ میں اپنے ساتھیوں کی تلاش میں آیا تھا۔ ساتھی تو مل گئے، لیکن دھرم کا فرق تھا۔ اس کے باوجود میرے داخلے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ مجھ جیسے کئی اور بھی ناپاک اور پلید جن بیت الخلاء میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔
کسی سرکشی اور شرارت کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ تعداد میں اربوں خربوں اور ہم چند تھے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسپیکر سے آواز آئی، آواز سے لگ رہا تھا بیان کرنے والے کوئی بہت بڑی عمر کے بزرگ ہیں۔ میں آیت سنتے ہی دھواں ہونے لگا۔ اب وہ اس آیت کی تفسیر کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا میرے ہم جنس جو مسلمان تھے وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے تھے۔ میری بھی حالت غیر تھی، میں سب سن رہا تھا اور رو رہا تھا۔ درس ختم ہوا تو ذکر کا دور چلا۔ میں گھٹنوں میں سر دیے روتا رہا۔ نہ جانے کب یہ محفل ختم کو پہنچی۔ پھر چند ساتھی آئے اور مجھے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دینے لگے۔ میں چلانے لگا، مجھے کیا اس سے نفرت ہے؟ دین اسلام ہی تو ہے جو ہمیں آزادی دیتا ہے۔ ہم کسی کی قید میں نہیں، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورے کرنے کے پابند ہیں۔ باقی کسی انسان کی ہم پر حکومت نہیں۔ الحمدللہ دین اسلام سراسر خیر خواہی ہے۔ آپ خوشی سے اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہیں تو خوش آمدید۔ اذان شروع ہو گئی تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگا اور اگلے ہی لمحے وہاں سے بھاگ گیا۔ میں پھر اسی کچرے کے ڈھیر پر تھا جہاں سے گیا تھا۔ سورج نکل رہا تھا، انسانوں کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ میں دبک کر بیٹھا رہا، لیکن پورا دن گزشتہ رات درس میں پڑھی جانے والی آیت میرا چین اور آرام لوٹتی رہی، اور ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ذہن میں قرآن کی آیت گونجتی رہی۔ میں بے بس و مجبور ہو گیا تھا۔ اگلی رات نہ جانے کا ارادہ کرنے کے باوجود میں پھر چلا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ: ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج وہ بزرگ موت کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ ان کی آیت پڑھتے ہی مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے اپنی 800 سال کی عمر میں کئی سو انسانوں کی موت دیکھی۔ مجھے موت سے بے حد خوف آتا ہے۔ بزرگ درس میں موت کی حقیقت کو واضح کر رہے تھے۔ میں لرزتا کانپتا بیٹھتا سنتا رہا۔ میں ہار گیا تھا۔ مجھ بے آسرا و بے ٹھکانہ کے لیے دین اسلام قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آج جب کچھ مسلمان ساتھی مجھ جیسے ناپاک و پلید ساتھیوں کو دین اسلام کی دعوت دینے آئے تو میں نے دعوت قبول کر لی۔ میں نے اسلام میں آزادی و پناہ ڈھونڈ لی۔ آج 100 سال بعد کوئی مجھ سے پوچھے کہ دین کیا ہے تو میں کہوں گا دین سراسر خیر خواہی ہے۔ اس رات میں اپنی تنہائی اور کسی انسان کی قید میں آ جانے کے خوف سے دین اسلام میں داخل ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے پھر میرا دل ایسا بدلا کہ میں اللہ والوں کی محفل کا قیدی بن کر رہ گیا۔ قیدی بھی وہ جس کا یہ حال ہو کہ اب رہائی ملی تو مر جائیں گے۔ نیک اور بزرگ ساتھیوں نے میری زندگی بدل دی۔ درس و ذکر کی محفلیں میرے دل کو سکون دینے لگی۔ اذان جسے سن کر میں بھاگنے لگ جاتا تھا، اب میرے دل کو قرار سی آتی تھی۔ 800 سال کے گناہوں کو یاد کر کے میں اتنا رویا کہ میرے ساتھی مجھ پر ترس کھانے لگتے۔ دین اسلام کی حقیقت کو پا لینے کے بعد میں اپنی ماں کے پاس بھی گیا۔ بڑھاپے کی قید سے اکتائی ہوئی مجھے دیکھتے ہی رو پڑی۔ میں نے اسے بھی دین اسلام کی دعوت دی اور پورے قبیلے کو بھی۔ میں بدل گیا تھا، لیکن میرے ماں باپ اور قبیلے والے آج بھی اسی حال میں تھے، قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے تھے، گناہ کرنے پر مجبور تھے۔ میں نے رو رو کر اللہ سے ان سب کے لیے دعائیں کی مانگی۔ ان میں سے کسی کے دل بدل بھی جاتے تو استاد ان کو زنجیروں میں جگڑ کر رکھتا، ان کو کبھی مسلمان نہ ہونے دیتا۔ وہ بہت جلد ہار مان جاتے، اور کسی کو تو حوصلہ نہ ہوا۔ ماں استاد کے سامنے ڈٹ گئی، ہر طرح کی تکلیف سہی اور میرے ساتھ چلنے پر بضد رہی۔ میں ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ استاد نے مجھے جنگ کرنے کی کھلی دھمکی دی۔ میں نے اللہ کے کلام میں سے جواب دیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ترجمہ: حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور بلا شبہ باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ استاد تو استاد، اس کے تابع فرمان لشکر بھی کام کر رہ گیا۔ میں ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دائرہ اسلام میں لے آیا۔ چلتے چلتے میں اپنے تمام جنات دوستوں کی طرف سے انسانوں سے ایک بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، راتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، آپ نے ہمارا یہ حق مار کر رکھا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ساری رات جا کر گناہ کر کے ہمارا سکون برباد کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو اللہ والے ہیں وہ ان کے گناہوں سے پریشان ہیں، اور جو برے ہیں وہ ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔
ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے ہماری غذا رکھی ہیں، انسان نے اب تو ہماری غذا بھی مار لی ہے۔ کھا پی کر کچڑے کے ڈھیر پر ہڈیاں مل ڈال دیتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم میرا رب دے چکا ہے، ہڈیاں اپنے جنات بھائیوں کے لیے ایک طرف ڈال دیا کرو۔ یہ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور ان سے پہلے ہم میں سے جو کافر جن ہیں شیاطین ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں۔ قوم انس ہمارا حق مار رہی ہے، ہم صبر کر لیتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن سرکشی و شرارتی ساتھی ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں تو پھر جادوگروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان کی تو جان چھوٹ جاتی ہے اور ایک آزاد مخلوق ان جادوگروں کی قید میں آ جاتی ہے۔ اے قوم انس ہمارے حق نہ مارو، ہم پر رحم کرو، دینداری میں ہم ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں تو شاید اللہ کے غیظ و غضب سے بچ سکیں۔ یہ بات مت بھولنا کہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ترجمہ، اور ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔